زحال مسکین مکن تغافل، درائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجراں ندار میں جاں، نہ لیہو کاہے لگائے چھتیاں۔ شبان ہجراں دراز چو زلف، روز وصلت چو عمر کوتاہ، سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں۔ ناظرین آداب، ڈی ڈی اردو کے خاص پروگرام اردو شاعری کا بدلتا منظرنامہ، اس پروگرام میں رضا حیدر آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں۔ آج ہم گفتگو کریں گے نذیر اکبر آبادی کی شاعری اور ان کی زندگی کے اوپر، اور ہمارے ساتھ اس اہم گفتگو میں موجود ہیں ہمارے دو خاص مہمان جن کا میں آپ کے سامنے تعارف کراتا چلوں۔ میرے پہلے مہمان ہیں ڈاکٹر خالد اشرف صاحب، جو کسی بھی طرح سے تعارف کے محتاج نہیں ہیں، دہلی یونیورسٹی سے وابستہ ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور منٹو پر اور فکشن پر اتھارٹی رکھتے ہیں۔ ہماری دوسری مہمان ہیں ڈاکٹر نعیمہ جعفری پاشا۔ آپ بھی اردو ادب میں بہت ہی جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ آپ کی تحریروں کی خاص بات یہ ہے کہ آپ نے نذیر اکبر آبادی کی شاعری اور ان کی زندگی کے اوپر کئی مضامین لکھے ہیں اور آپ کی ایک کتاب بھی آئی ہے۔ تو ناظرین، آج ہم ان دونوں مہمانوں سے گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں نذیر اکبر آبادی کی زندگی اور شاعری کے تعلق سے ایک دو باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ ہندوستان کی تہذیب و ثقافت کو فروغ دینے میں جن اہم شعراء نے اہم کردار ادا کیا ہے، ان میں نذیر اکبر آبادی کا نام بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ نذیر اکبر آبادی کی شاعری کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ انہیں ہم عوامی شاعر کہتے ہیں۔ عوامی شاعر کہنے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری میں عوام کے مسائل کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ انہیں اپنے ملک ہندوستان سے بے پناہ محبت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ہندوستان کے رسم و رواج اور یہاں کے مذاہب کو بہت خوبصورتی کے ساتھ اپنی شاعری کا حصہ بنایا ہے۔ اگر وہ ایک طرف محرم، عید، بقرعید، رمضان کا ذکر کرتے ہیں تو دوسری طرف ہولی، دیوالی، دشہرہ اور گرو نانک جینتی کا بھی ذکر اپنی شاعری میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ کرتے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی ہماری ملی جلی تہذیب کا ایک بہت بڑا سمبل ہے۔ تو آئیے نذیر اکبر آبادی کی شاعری اور ان کی زندگی پر ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو کرتے ہیں۔ میرا پہلا سوال ڈاکٹر خالد اشرف صاحب سے۔ خالد اشرف صاحب، یہ بتائیے کہ نذیر اکبر آبادی کی زندگی کا جو ابتدائی دور ہے، اس ابتدائی دور کے بارے میں آپ ناظرین کو کچھ بتائیں۔ دیکھیے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نذیر اکبر آبادی اس دور میں پیدا ہوئے تھے جب مغلیہ سلطنت کا زوال ہو چکا تھا، اورنگزیب کا انتقال 1707 میں ہوا جی، اور نذیر اکبر آبادی کی عمر تھی 95 سال، بہت لمبی عمر۔ دہلوی تھے وہ، دراصل اکبر آبادی نہیں تھے۔ ان کے نانا اور نانی چونکہ آگرے میں اکبر آباد میں تھے، اس لیے وہ اپنے آپ کو اکبر آباد کا ہجرت کر گئے تھے جی باقاعدہ۔ ہجرت کیوں کی؟ کیونکہ دہلی کے حالات بہت خراب تھے۔ جی 1830 میں انتقال ہوا ان کا، اس کا مطلب یہ کہ 1725 کے قریب ان کی پیدائش ہوئی۔ ولادت ہوئی۔ جی، اب یہ وہ زمانہ ہے کہ نادر شاہ کا حملہ، احمد شاہ ابدالی کا حملہ، جاٹوں کے حملے، روہیلوں کے حملے، یعنی دہلی ایک ایسا خزانہ بن گیا تھا جس کو جو چاہتا تھا لوٹ لیتا تھا۔ اور بہت سارا لٹریچر ہمارے یہاں ملتا ہے، اس سے پہلے بھی سودا کے ہاں شہرہ شوب، دوسرے لوگوں کے ہاں شہرہ شوب، وہ پوری تفصیلات ملتی ہیں۔ تو نذیر کے لیے حالات خوشگوار نہیں تھے، اور نذیر کی ٹریجڈی یہ ہے کہ وہ سارے حالات، اسی حالات میں جینا پڑا ان کو۔ اس کے بعد مغلیہ سلطنت کمزور ہوتی گئی، اور ایک طرف سے مراٹھے، دوسری طرف سے سکھ، اور تیسری طرف سے پھر فائنلی انگریز، برٹشرز۔ 1803 میں لارڈ لیک نے دلی فتح کی۔ یہ ساری چیزیں نذیر اکبر آبادی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ اب اس کا اثر دو طریقے سے ہوتا ہے انسانی زندگی پہ۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی خواجہ میر درد کی طرح دروبین ہو جاتا ہے، یعنی آپ خانقاہ میں تصوف کے حوالے سے، تصوف کے سلسلے سے، صوفیہ کے سلسلے سے ایک ایسی ایسکیپ یا فرار کہوں گا میں اسے، اپنی شاعری، اپنی زندگی وہاں تک محدود کر لیتے ہیں، خانقاہ تک محدود ہو جاتے ہیں۔ دوسرا رویہ یہ ہے کہ آپ
گھر سے باہر نکلتے ہیں اور عوام کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، کیونکہ عوام کا اپنے ایک زندگی کا ٹیمپو ہوتا ہے جو بادشاہوں سے اور نوابوں سے اور راجاؤں سے بہت زیادہ متعلق نہیں ہوتا ہے۔ جی جی تو نظیر نے سمجھنے کی بات یہ کہ دوسرا راستہ چنا۔ نظیر ہمارے پہلے عوامی شاعر ہیں، اس سے پہلے عوامی زندگی کے عکس ہمیں فائز دہلوی کے یہاں ملتے ہیں، اور لوگوں کے یہاں ملتے ہیں، قائم چاند پوری کے یہاں ملتے ہیں، ہندوی اثرات بھی ملتے ہیں ہمارے یہاں، جعفر جٹلی کے یہاں ملتے ہیں۔ لیکن نظیر نے جس پیمانے پر عوامی زندگی کو اپنایا، وہ پیمانہ ہمارے ہاں جو اردو فارسی کی ایک اشرافیہ روایت تھی نا، ایک ایلیٹ ٹریڈیشن تھی، جی جی وہ اس کو سبورٹ کرتا ہے، اس کو توڑتا ہے۔ اور نظیر ایک ایسا شاعر ہے جو اپنا رشتہ عوام سے، عوامی زندگی سے میں جوڑتا ان ہے۔ کی عوامی شاعری کے اوپر آپ سے گفتگو کروں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے ڈاکٹر نعیمہ جعفری صاحبہ آپ یہ بتائیں کہ نذیر اکبر آبادی کا جو زمانہ تھا وہ ہماری سیاسی اور سماجی ابتری کا زمانہ تھا۔ مغلیہ سلطنت پوری طرح سے ختم ہو رہی تھی، انگریزوں کا تسلط بڑھ رہا تھا، تو اس زمانے کا جو پورا ایک اثر رہا ان کی شاعری کے اوپر اور اس زمانے کا کیا ماحول تھا، اس پر آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نادر شاہ کا حملہ جی 1739 میں ہوا اور نظیر کی پیدائش 1735 کی ہے، تو حالات بد سے بدتر ہوئے جا رہے تھے، جی اور دہلی میں رہنا خاص طور پر اس لیے اور زیادہ مشکل ہو رہا تھا کہ نظیر کے والد جو تھے وہ اس زمانے میں الور میں راجہ کے ہاں ملازم تھے، اور بغیر اپنی موجودگی کے وہ بیوی بچوں کو کیونکہ یہاں پہ نہیں چھوڑ سکتے تھے، اس لیے وہ آگرے لے گئے۔ آگرے کا حال دہلی سے بہرحال، کیونکہ نظیر نے آنکھ کھول کے جو ماحول دیکھا سیاسی یا سماجی، وہ انہوں نے آگرے کا حال دیکھا۔ اتنے بچپن میں جو دہلی میں ہوا وہ ظاہر ہے کہ ان کے ذہن میں یا ان کے یادداشت میں نہیں تھا۔ جی آگرے میں حالات یوں تو تھوڑے بہتر تھے، جی لیکن اس کے باوجود بہت زیادہ خوشگوار نہیں تھے۔ ایک تو سورج مل جاٹ کے حملے لگاتار آگرے جی جی پہ ہوتے رہے تھے، اور آگرے دہلی سے جانے کے لیے جو شاہراہ تھی وہ اس میں آگرہ پڑتا تھا، اس کا اثر آگرے کے معاشی اور سیاسی حالات پر بہت خراب تھا۔ اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ دیکھیے جب سیاسی اور معاشی حالات خراب ہوتے ہیں تو تہذیبی اور اخلاقی حالات جو ہیں وہ بھی خراب ہو بہت جاتے ہیں۔ زیادہ جی خراب جی ہو جی۔ جاتے ہیں۔ تو اس ماحول میں نظیر نے اپنی شاعری شروع کی، اور نظیر کیونکہ عوامی شاعر، جیسا کہ ابھی خالد صاحب نے کہا کہ وہ بالکل عوامی شاعر تھے اور دربارداری سے ان کا کوئی رشتہ نہیں تھا، اور انہوں نے عوام کو اپنے سے زیادہ قریب تر پایا اور ان پہ شاعری کی۔ تو عوام کے مسائل کا جو ہے عوام وہ کے اظہار، مسائل نہیں بلکہ ان کی عوام کی پوری زندگی، ہاں تو مطلب خالد ان کی اشرف صاحب، خوشیاں بھی اور ان کے یہ غم ایک سوال بہت اہم ہے کہ اس زمانے میں جو پورا شاعری کا منظرنامہ ہے اس میں بہت سارے ان کے معاصرین ہیں اور وہ اپنے اپنے طور پہ شاعری کر رہے ہیں، لیکن کیا وجہ آپ کو دکھائی دیتی ہے کہ نظیر نے عوامی مسائل کو اپنی شاعری کا حصہ بنایا اور انہی عوامی مسائل کی وجہ سے آج مقبول ہیں وہ؟ دیکھیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے یہاں شاعری میں دو دھارے، دو اسٹریم چلتے رہے۔ ایک تو ہمارے یہاں جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ ایک تو فارسی کی جی 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 اشرافیہ روایت ہے پوری روایت رہی ہے جو جی نوابین سے، بادشاہوں سے، امیروں سے، درباروں سے جڑی ہوئی ہے، لیکن دوسری روایت جو شاید اتنی مضبوط نہیں ہے، جس کو ہم نے بہت توجہ نہیں دی ہے، وہ عوامی روایت ہے، جس کا سلسلہ جعفر جٹلی سے، قائم چاند پوری، فائز دہلوی، آبرو، ان سب کے ہاں عوامی زندگی کے وہ نمونے ملتے ہیں جو فارسی ٹریڈیشن کو توڑتے ہیں، اور ہمارے ہاں کی جو ہندی ٹریڈیشن ہے، ظاہر ہے کہ ہندی ٹریڈیشن بھی بہت بڑی ہے، سنسکرت ٹریڈیشن، پھر برج بھاشا کی ٹریڈیشن ہے، پنجابی کی ٹریڈیشن ہے، یہ سارا ہمارا ورثہ ہے۔ جی تو اس سب کو لے کے نذیر اکبر آبادی نے میرے خیال میں اس کو توڑا ہے نذیر کے ہاں، اور شاید یہ بھی تھا کہ نذیر ایک عام خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ تو اس کی کچھ مثالیں کہ کس طرح کی عوامی شاعری کی، کیا چیز ان کے شاعری میں ہمیں دکھائی دیتی ہے جی کہ جس کا دیکھیے، براہ راست جو ہے وہ جی تعلق میں عوام عرض سے؟ کرتا ہوں جیسے جی جی سب سے پہلے اس آدمی کو آگرے سے جتنی محبت ہے، جی جی آگرے کی تیراکی، جی جی آگرے کی ککڑی، تاج گنج کا روزہ، واہ آگرے کی کشتیاں، جی ریچھ کا بچہ، بھالو کا بچہ، کوئل کا بچہ، یہ ساری چیزیں نذیر کے یہاں آتی ہیں۔ بہت خوب۔
پھر ایک ان کے ہاں ایک روایت بھی مشہور ہے کہ کسی راجا نے ان کو بلایا ملازمت میں، تو راضی نہیں تھے، لیکن بمشکل بہت سارا پیسہ آفر کیا تو وہ جاتے تھے، لیکن بار بار پلٹ کے دیکھتے جاتے تھے اور ایک جگہ جا کے رک گئے۔ تو اس راجا کے ملازم نے پوچھا کہ کیا بات آپ چلتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا بھیا میں آگے نہیں جاؤں گا کیونکہ تاج محل مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ جی تو وہ اس طرح کا آدمی تھا، اور شاید کسی بڑے خاندان سے بہت زیادہ تاریخ ہمیں ملتی نہیں ہے نا، ہمارا ایک مسئلہ یہ بھی ہے جی کہ تاریخ کے بہت سارے گوشے روشن نہیں ہیں، بہت سارے ریکارڈز نہیں ہیں، خاص طور پہ عوام کے ریکارڈز ہمارے پاس نہیں ہیں، اشرافیہ کے بڑے لوگ ہیں۔ اب دیکھیے نا، غالب کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ غالب اعلیٰ خاندان کے ہیں، ماوراء النہر سے ان کا خاندان آیا تھا۔ پھر میر تقی میر کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی سیادت پہ زور دیتے ہیں، اور بعد میں یہی پتہ چلا کہ دراصل وہ سید نہیں تھے۔ بہرحال ایک نزاعی مسئلہ ہے۔ جی 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 تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر بڑے بننا چاہتے ہیں، آپ کو بڑے شاعر کے طور پہ، بڑے ادیب کے طور پہ اسٹیبلش ہونے ہیں، تو ایک پیمانہ ہے کہ آپ کو کسی بڑے خاندان سے، اور باہر سے ایران سے یا عرب سے آپ کے خاندان عہد شاہ جہانی میں یا عہد عالمگیری میں آئے ہیں۔ نذیر کے پاس ایسی کوئی ٹریڈیشن نہیں ہے، تو نذیر نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا ایک عوامی شاعری کے ذریعے، ککڑی، خربوزہ، پھسلن، برسات، کیچڑ، ہاں، اس طرح کے بارش۔ سینکڑوں الفاظ جو ہیں ان کی شاعری میں ہمیں الفاظ دکھائی کے دیتے ہیں۔ تعلق سے ایک بات کہنا چاہوں جی، گا، جی، جی۔ الفاظ ہمارے ہاں 3 لوگ الفاظ کے لیے بہت مشہور ہیں۔ نذیر سب سے پہلے، عہد کے حساب سے کہہ رہا ہوں میں، کسی معیار بندی نہیں کر رہا ہوں، دوسرے میر انیس، اور تیسرے جوش ملی آبادی۔ جی جی اب میر انیس ظاہر ہے کہ بہت بڑے شاعر تھے، لیکن میر انیس کا کوئی ایک حدود میں رہنا تھا، ایک مذہبی حدود ہے، اس میں احترام، اس طرح کے سکھا کلچر ہے لکھنؤ کا، پھر ایک اس میں آپ کمزور لفظ استعمال نہیں کر سکتے، دہلی کے لفظ استعمال نہیں کر سکتے، آپ آگرے کے لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ نذیر کو یہ آزادی ہے، نذیر کے کوئی پابندی نہیں ہے۔ جی جی۔ ڈاکٹر نعیمہ جعفری صاحبہ، یہ جو ابھی آپ کہہ رہی تھیں کہ پیدا تو ہوئے دلی میں، جی خاندان اکبر آباد یعنی آگرہ کا، تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ اپنے آپ کو اکبر آبادی کہا، دلی میں رہے، پلے بڑھے، سب کچھ دلی کا دیکھا؟ دہلی میں وہ اتنے زیادہ پلے بڑھے نہیں۔ 4 سال کے بچے سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ وہ کسی جگہ کی تہذیب کا کیا اثر قبول کرے گا؟ جی جی ان کی جو سمجھ کا، ان کے جو شعور کا دور تھا، وہ آگرے میں گزرا، کیونکہ ایک اندازے کے مطابق 1738 میں وہ آگرے آ گئے تھے، جس وقت ان کی عمر 4 سال کی تھی، اور اس کے بعد ان کی ساری زندگی، کیونکہ والد کا انتقال ان کی کم سنی میں ہو گیا۔ آتے جاتے رہے نا، لیکن مستقل نہیں رہے۔ نہیں، دہلی پھر گئے ہی نہیں، جی نہیں، کیونکہ والد ان کے الور میں ملازمت کرتے تھے، تو جب آتے تھے تو وہ آگرہ آتے تھے اور آگرہ سے الور واپس چلے جاتے تھے۔ دہلی سے پھر ان کا تعلق رہا ہی نہیں، تو ان کی پوری تربیت جس ماحول میں ہوئی، ننیال تو پہلے ہی آگرے کا تھا، مادری زبان بھی آگرے والی ہی ٹھہری، کیونکہ بچہ زبان اپنی ماں سے ہی سیکھتا ہے، اسی لیے مادری زبان، تو اس پہ جو شاید عام طور پہ لوگ محسوس نہ کرتے ہوں کہ دہلی اور آگرے کی زبان میں جو باریک سا فرق ہے، وہ ہمیں نذیر کے یہاں نظر آتا ہے، اور اس کا مقابلہ اگر آپ دوسرے شاعروں سے کریں تو یہ چیز زیادہ محسوس ہوتی ہے اگر آپ غور سے مان۔ انہوں نے حالات بھی وہی دیکھے۔ ایک اور بات عرض کروں گی میں کہ دہلی دارالسلطنت تھا، وہاں بادشاہ جیسے بھی تھے لیکن بادشاہ تھے۔ آگرے میں ایسا کچھ نہیں تھا، آگرے میں صرف عمرا تھے، یا یہ کہ کچھ سیٹھ ساہوکار وغیرہ تھے جن سے بڑے اچھے تعلقات، جن سے ان کے بہت اچھے تعلقات تھے، اور کیونکہ یہ درس و تدریس کے پیشے سے وابستہ تھے، اس لیے ان سب کے لڑکوں کو پڑھاتے تھے۔ خالد اشرف صاحب، ایک جو سب سے اہم بات ہے اور جس کا اظہار بہت ضروری ہے موجودہ ماحول میں، اور ہمیں بار بار کرنا پڑتا ہے اردو شاعری کے حوالے سے، کمپوزٹ کلچر، مشترکہ تہذیب، گنگا جمنی تہذیب، ملی جلی تہذیب کی علامت۔ تو یہ سب چیزیں نذیر اکبر آبادی کی شاعری میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ جی بے شک۔ مجھے لگتا ہے کہ اتنی مثالیں ہیں کہ اس پر گفتگو کی جائے تو بہت طویل گفتگو ہو جائے گی، تو میں چاہتا ہوں کہ مختصر طور پر آپ بتائیں کہ وہ کیا کمپوزٹ کلچر تھا جس نے اتنا متاثر کیا نذیر اکبر آبادی کو؟ دیکھیے، میں یہ عرض کروں کہ جہاں تک ہماری تحقیق ہے، عبدالغفور شہباز کی کتاب سب سے پہلے آئی، اور دیکھیے اشرافیہ کا دباؤ کس قدر ہے کہ وہ ان کی کتاب اور ان کا کلام سن 1900 تک نہیں چھپا،
मतपय नवल किशोर से छपा, वो भी दिल्ली से आगरे से नहीं छपा, एक समझने की बात ये भी है। यानी लखनऊ वालों ने, लखनऊ ने नज़ीर को अपनाया। लखनऊ का अपना एक रंग तो था ही था, लेकिन लखनऊ में एक फक्कड़पन भी था, तो जिसको नज़ीर अकबर आबादी सूट करते थे। तो एक बात तो ये कहनी है। दूसरा ये है कि वो जो अवामी ट्रेडिशन थी, नज़ीर अकबर आबादी ख़ुद एक शिया ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन उनके जो हीरोज़ हैं, उनके जो मौज़ूआत हैं, सबसे बड़ा मौजू तो उनका श्री कृष्ण जी है। जिस कदर उन्होंने श्री कृष्ण जी पर लिखा है, इतना मेरे ख्याल में उर्दू में क्या शायद हिंदी में भी किसी शायर ने, जो बड़े बड़े शायर हिंदी के हैं, इतना बड़ा नहीं लिखा होगा, चूँकि श्री कृष्ण उस ब्रज भूमि के सबसे बड़े हीरो थे। फिर गुरु नानक, जो जाहिर है कि बहुत दूर के थे, लेकिन एक फ़िरक़े से, एक मज़हब से जो नया नया बन रहा था, फॉर्म हो रहा था अभी, सिखिज़्म, उसको भी नज़रअंदाज नहीं करते हैं। लेकिन एक अजीब बात है कि किसी क्रिश्चियन हीरो के बारे में उन्होंने कुछ नहीं लिखा। तो एक तरह का शायद उनके अंदर ये एहसास भी रहा हो कि भाई ये लोग जो हैं ज़बरदस्ती हमारे मुल्क पे कब्ज़ा कर रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी तो बहुत पहले आ गई थी, जहांगीर के ज़माने में आ गई थी। ना कि दो तहजीबों का असर साफ था, तो बहुत हिंदू तहजीब और मुस्लिम तहजीब। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि दो जो डोमिनेंट तहजीबें थी, हिंदू तहजीब जैसा आपने फरमाया और मुस्लिम तहजीब, नज़ीर को लगता था कि इन दोनों के मिले बगैर हमारे मुल्क में, हमारी तहजीब में, हमारी सकाफत में तरक्की नहीं हो सकती। और बाकायदा एक उनकी कलाम की सियासत थी। बज़ाहिर वो एक सियासी आदमी नहीं थे, एक सीधे साधे मौल्लिम थे। लिखा भी उन्होंने कि एक सीधा साधा सा मौल्लिम हूँ, मामूली बच्चों को पढ़ाता हूँ मैं, लेकिन ऐसा नहीं था। वो एक मुफक्किर थे। जाफरी साहबा, ये एक बात जो अभी आप कह रही थी कि गैर मुस्लिम साहूकारों, सेठों से उनके ताल्लुकात थे, और जब हम देखते हैं आपकी भी किताब को जब हमने देखा और उससे पता चला कि गैर मुस्लिम शागिर्द भी उनके बहुत थे, बड़ी तादाद थी। तो मैं चाहता कि उन गैर मुस्लिम शागिर्दों के बारे में आप कुछ इख्तिसार के साथ बताएं नाज़रीन को। गैर मुस्लिम जो तालिब इल्म या उनके शागिर्द थे, उनमें एक बात तो ये है कि सिर्फ बड़े आदमियों के बच्चे ही नहीं थे। जी जी। मतलब वो एक ऐसे कलंदर मिजाज इंसान थे कि जो भी इल्म का तालिब उनके पास पहुंच जाता था, वो उसको नवाजते थे। वो कहा जाता है, उनके अब्दुल गफूर शहबाज ने लिखा है कि उनके घर के आगे एक नीम का पेड़ था, और जिसके नीचे वो बैठ के अपने शागिर्दों को पढ़ाते थे। और लेकिन बड़े साहूकारों वगैरह के घर वो जाते थे। और अभी आप जो सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा मिसाल उसकी क्या होगी कि नज़ीर अक्सर दोपहर का खाना अपने हिंदू शागिर्दों के यहाँ खाते थे। यानी किसी भी तरह का कोई भेदभाव या किसी भी तफरीक कोई नहीं। और जैसे कि उनकी शायरी से भी जाहिर है कि हिंदू असरात उनके यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। मतलब सिर्फ यही नहीं कि उन्होंने कन्हैया जी पर या हर की तारीफ में, या महादेव का ब्याह उनकी एक बहुत मशहूर नज़्म है, बलदेव जी पर और जी दुर्गा पे, उन सब पे उनकी नज़में हैं। तो बल्कि मुझे तो कभी कभी लगता है कि मुस्लिम त्योहारों का जिक्र कम किया है, हिंदू त्योहारों का जिक्र ज्यादा है। मैं बताऊं आपको, ईद पे उनकी दो नज़में हैं, एक शब बारात पर है। एक आंख मिलते हैं, मुहर्रम का जिक्र मिलता है, कुछ जिक्र लिखता रखता है जैसे, लेकिन उन्वान देके अलग से नहीं है, जिक्र है। होली पे उनकी 9 नज़में हैं, दिवाली पे उनकी 3 नज़में हैं, और बसंत पे उनकी नज़म है, और ये जो जन्म कन्हैया और बलदेव जी का मेला, और ये जन्माष्टमी, राखी इन सब के ऊपर। अच्छा मुझे जाफरी साहब, मैं चाहूँगा कि इन नज़मों पे भी आपसे कुछ सुने, कुछ मिसालें आप दें उनके अशार पढ़ के। लेकिन खालिद अशरफ साहब, एक नज़मों से पहले मैं चाहूँगा कि गज़लों का भी तो एहतराम उस दौर में बहुत रहा है, और उनके जो मासरीन हैं उनमें बहुत सारे शोरा ऐसे भी थे। थोड़ा पहले चले जाइए तो मीर तक़ी मीर की पूरी शायरी जो है वो एक, बल्कि उन्हें गज़ल का आबरू कहा जाता है। तो नज़ीर की जो गज़लें हैं उस पर आप कुछ ख्यालात का इज़हार करें कि किस तरह की गज़ल। देखिए, हुआ ये है कि हालांकि नज़ीर अपनी नज़मों की वजह से ज़्यादा पहचाने जाते हैं। नज़ीर बुनियादी तौर पर नज़्म का शायर है, सच्ची बात तो ये है। और हुआ ये है कि वो कहीं मीर के और गालिब के बीच में दब गए। उनकी गज़लों में जिस तरह गुफ्तगू की जानी चाहिए थी हुई नहीं है, गज़लों की तादाद भी कम है। फ़ारसी की गज़ल की रिवायत है, और फ़ारसी गज़लें भी हैं नज़ीर की, उनमें पूरी तरह रचे बसे हुए हैं।
اور میں آپ کو 2 شعر سناؤں گا. ضرور ضرور. جیسے کہتے ہیں کہ صحرا میں میرے حال پہ کوئی بھی نہ رویا, صحرا میں میرے حال پہ کوئی بھی نہ رویا, گر پھوٹ کے رویا تو میرے پاؤں کا چھالا. ایک شعر تو یہ ہے, اور دوسرا شعر بڑے مزے کا ہے. کتنا مشہور شعر ہے یہ, ہم لوگ بچپن سے ٹیکسٹ بک وغیرہ میں سنتے میں ہوں پتنگ کاغذی ڈور ہے اس کے ہاتھ میں, میں ہوں پتنگ کاغذی ڈور ہے اس کے ہاتھ میں, چاہا ادھر گھٹا لیا چاہا ادھر بڑھا دیا. تو مجھے عرض یہ کرنا تھا کہ نظیر کے سامنے کئی طرح کی ٹریڈیشن ہے, اور نظیر ان ٹریڈیشنز کو, ان روایتوں کو الگ الگ نہیں کرتے بلکہ انٹیگریٹ کرتے ہیں. ان کی شاعری میں جو کمپوزٹ فنکاری ہے وہ ان کے کمپوزٹ نظریے کی دین ہے. ایک طرف فارسی غزل, دوسری طرف اردو غزل, تیسری طرف ہندی آمیز نظمیں, پنجابی کے الفاظ بھی بہت سارے ہیں نظیر کے ہاں. تو نظیر خود اتنے بڑے, کہنا چاہیے کہ مفکر تھے, کہ وہ اتنے بڑے ایک فلسفیانہ نظام کو, ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے اور ہندوستان میں ایک کلچر نہیں کلچرز ہیں. جی جی. یہاں کے کلائمیٹ, یہاں کے موسم میں اتنا فرق ہے, یہاں کے لباس, یہاں کے کھانے, یہاں کے پھل, یہاں کے پھول, یہاں کے موسم, یہاں کے دریا, یہاں کی ندیاں, یہاں کے سمندر. نظیر ان سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. یہ نظیر کا کمال ہے کہ نظیر کی جو فکر ہے فن کے حوالے سے اور موضوعات کے حوالے سے جس قدر وسیع ہے, میں یہ کہوں کہ ہمارے بہت سارے بڑے بڑے شاعر وہاں تک پہنچ نہیں پاتے. تو غزل کی دنیا میں بھی ان کا ایک بہت ہی رسپیکٹ, بالکل غزل ان کی اہم ہے اور خاصی اہم ہے. بہت خوب. نعیمہ جعفری صاحب, اب میں چاہوں گا کہ کچھ اشعار آپ پڑھ کر کے ہمارے ناظرین کو سنائیں, کہ وہ اشعار کے جس میں مذہب کا احترام, ملی جلی تہذیب کا ذکر, تیوہاروں کا ذکر موجود ہے. شری کرشن کی ایک نظم کے کچھ اشعار میں پیش کروں گی. جی جی جی. اور اس میں خاص بات جو نوٹ کرنے کی وہ یہ ہے وہ یہ کہ ان 4 مصروں میں نظیر نے شری کرشن کے جتنے نام گنائے ہیں اتنے شاید ہندی والوں نے بھی نہیں گنائے ہوں گے. اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ ان کا احترام کرتے تھے بلکہ ان کی نالج یا ان کی معلومات بھی ان کے سلسلے میں بہت گہرائی تک تھی. اور وہ میں آپ کو بتاؤں, تعریف کروں میں اب کیا کیا اس مرلی دھرن بجیا کی, بہت خوب, نت سیوا کنج پھریا کی, اور بن بن گو چریا کی, گوپال بہاری بنواری دگ بھرنا مہر کریا کی, گردھاری سندر شام برن اور پنڈر جوگی بھیا کی. یہ سارے کشن جی کے نام ہیں. بہت خوب, بہت خوب. یہ لیلا ہے اس نند للن من موہن جسمت چھیا کی, رکھ دھیان سنو ڈندوت کرو جے بولو کرشن کنہیا کی. بہت خوب, بہت خوب. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس میں سے جیسے بہت سے لوگ اس میں جسمت چھیا اور نند للن, یہ ایک پورا ان کا ایک طرح سے تاریخ آ جاتی ہے کہ وہ نند کے گھر میں پیدا ہوئے, اور یشودا جسے جسودا بھی کہا جاتا ہے, انہوں نے ان کی پرورش کی. تو اس حوالے سے سارے نام اس میں. بہت اچھا. ڈاکٹر خالد اشرف صاحب, چونکہ جو ہمارا پورا ابھی آج کا جو شعری منظرنامہ ہے اور آج کا جو سماج ہے, سب پر آپ کی بڑی گہری نظر ہے. فکشن کے تعلق سے بھی آپ لکھتے رہے ہیں, آپ کرٹیک ہیں ایک اچھے. وہ دور اور اس دور میں کس طرح کا فرق محسوس کرتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب, ایک چیز جو چھوٹ گئی ہے کہنے سے, وہ شہر آشوب کے تعلق سے مجھے کہنی تھی کہ جب نظیر یہ کہتے ہیں کہ 36 پیشے والوں کا ہے کاروبار بند, رہتی ہے تباہ سوچ میں لیل و نہار بند, اور آخر میں کہتے ہیں کہ عاشق کہو اسیر کہو آگرے کا ہے, صوفی کہو دبیر کہو آگرے کا ہے, اس واسطے اس نے لکھے 5-4 بند. تو وہ ایک اس سیاسی اور معاشی صورتحال کو ڈپٹ کرتے ہیں اور اس پہ افسوس ظاہر کرتے ہیں کہ جب بہت سے لوگوں کا کاروبار اور روزگار اس دور کے بارے میں آپ بتائیں کہ کیا کتنا مختلف ہو گیا زمانہ. اور آج کے زمانے میں آپ دیکھیے کہ بظاہر سماج میں گلیمر بہت ہے, چمک بہت ہے, لیکن اگر عوامی سطح پہ آپ جائیں گے تو بہت طرح کی کرائسس آج بھی موجود ہے. اور جو ہماری زندگی کا سب سے بڑا کرائسس ہے وہ کرائسس ہے ہمارے قومی اتحاد کا. تو جس کے بہت بڑے علمبردار تھے نظیر اکبر آبادی, نظیر اس سے بڑے علمبردار تھے. تو اس قومی اتحاد کو, اس نیشنل انٹیگریشن کو آگے بڑھانے کے لیے میرے خیال میں آج جتنی ضرورت نظیر اکبر آبادی کی ہے, آپ مجھے معاف کیجئے گا, اتنی ضرورت شاید اقبال کی, میر کی اور مرزا غالب کی نہیں ہے. بہت اچھی بات کہی آپ نے. کیونکہ جو ویلیو سسٹم انہوں نے پروپوگیٹ کیا تھا, جس ویلیو سسٹم کی وہ وکالت اور دلالت کرتے ہیں,
اس کی آج اس وقت سے زیادہ ضرورت ہے، میرا خیال یہ ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ موجودہ دور میں ان کی پوئٹری کو ہم جتنا پروموٹ کر سکیں، فروغ دے سکیں، وہ زیادہ اہم ہے۔ میں بس آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آج کی جو شاعری ہے، چونکہ آپ نے ان کی شاعری کے تعلق سے کام کیا، آپ کی کتاب ہے، آج کی جو شاعری ہے اور اس وقت کی جو شاعری ہے، اس میں کیا فرق محسوس کرتی ہیں آپ؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ جی جی، نظیر نے اپنے دور میں جو شاعری کی وہ اپنے دور سے کہیں آگے کی تھی، اور اسی لیے اس زمانے میں ایک خاص طبقے نے ان کی پذیرائی نہیں کی، حالانکہ عوام میں ان کے بہت وہ مقبول تھے، اور ان کی مقبولیت اس زمانے میں بہت تھی۔ اور آج بھی کچھ شاعری ایسی ہو رہی ہے کہ جسے ہم شاعری نہیں مانتے، جیسے نظیر کے دور میں نظیر کی شاعری کو لوگوں نے نہیں مانا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے زمانے میں شاید ان شاعروں کو جنہیں اب ہم غیر شاعر سمجھ رہے ہیں کچھ مقبولیت حاصل کرنے مل جائے۔ تو کیا عوامی موضوعات آج کی شاعری میں آپ کو کہیں دکھائی دیتا ہے؟ جی دکھائی دیتے ہیں کافی۔ یہ آپ میرا خیال ہے شاید موقع نہیں ہے، لیکن یہ ریپ آپ نے سنا ہوگا، اس کے جو الفاظ پہ اگر آپ غور کیجئے تو اس کے الفاظ جو ہیں وہ اسی زمانے کے میں جو ہو رہا ہے، کہ اس میں یہ ٹریفک چالان کی بھی بات آ جاتی ہے، اور وکیلوں کے برے برتاؤ کی بھی بات آ جاتی ہے، اور جس کو سن کے ہم یہ کہتے ہیں یہ کیا شاعری ہے۔ لیکن اس زمانے میں شاید نظیر کی شاعری کو بھی ان لوگوں نے یہی کہا، اسی لیے ان کو کوئی نام نہیں ملا۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئی بہت فرق نہیں، ہر دور میں کچھ شاعر ایسے ہوتے ہیں جو اپنے دور کے آگے کی شاعری کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نعیمہ جعفری صاحبہ، ڈاکٹر خالد اشرف صاحب، چونکہ نذیر اکبر آبادی کی شاعری، وہ دور، وہ عہد، یہ کینوس اتنا وسیع ہے کہ اس مختصر سی گفتگو میں بہت ساری باتیں آ بھی گئیں، کچھ چھوٹ بھی گئیں۔ کبھی آپ سے اور بھی گفتگو ہوگی تو ہم کوشش کریں گے کہ اور بہت ساری باتیں نذیر اکبر آبادی کی شاعری کے تعلق سے، اس عہد کے تعلق سے آپ سے ضرور سنیں۔ تو ناظرین، آج آپ دیکھ رہے تھے کہ ہم گفتگو کر رہے تھے نذیر اکبر آبادی کی شاعری، ان کی زندگی اور اس عہد کے اوپر، اور ہمارے ساتھ گفتگو میں دو خاص مہمان تھے، ڈاکٹر خالد اشرف اور ڈاکٹر نعیمہ جعفری صاحبہ۔ تو اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر حاضر ہوں گے کسی نئے شاعر کی زندگی اور اس کی شاعری کو لے کر۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے، آداب۔ زحال مسکین مکن تغافل، درائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجراں ندار میں جاں، نہ لیہو کاہے لگائے چھتیاں، شبان ہجراں دراز چو زلف، روز وصلت چو عمر کوتاہ، سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں۔